السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ لاسٹ لیکچر ہمارا سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 اور آیت نمبر 10 تک ہم نے پڑھا تھا۔ سورہ البقرہ کے شروع میں 3 قسم کے گروہ کا ذکر ہے، یہ ہم نے پہلے بات کی 3 کیٹیگریز کے لوگوں کا۔ پہلا متقین یا مومنین، جن کا جو ہے 5 نمبر آیت تک بات چل رہی ہے۔ 6 نمبر آیت سے لے کر 7 نمبر آیت 6 اور 7 2 آیت جو ہیں یہ کفار کے بارے میں ہیں۔ اس کے بعد 8 آیت سے لے کر 10 تک جو ہے ہم نے پڑھا تھا، لیکن 20 تک منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ہم نے جو ہے 8، 9 اور 10 آیات پڑھی تھی منافقین کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، اچھا وَمِنَ النَّاسِ کی، ٹھیک ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، باللہ، اللہ کے ساتھ، اور بالیوم الآخری، بازے والا ساتھ، اليوم، دن، الآخری، آخرت، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما، اور نہیں ہوں وہ بمؤمنین، ایمان لانے والے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے ہیں نہیں۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے ہی آپ کو، وما یشعرون، اور اس بات کا انہیں شعور نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کتنا بڑا لوس کر رہے ہیں۔ وہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہ، پس زیادہ کر دی، ہم اللہ نے ان کو، مرضاً، ان کی بیماری میں، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور زیادہ کر دیا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ کیوں دردناک ہے؟ بیما، اس وجہ سے، کانوں تھے وہ، یکذبون، جھوٹ بولتے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ ساری بات ڈیٹیل سے کی تھی۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وا، اور اذا، جب، وا اور اذا، جب۔ اچھا، ہم نیکسٹ دیکھیں گے، بعض اوقات قرآن میں اذا، بعض اوقات از، اور بعض اوقات اذن آتا ہے۔ ان تینوں میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، ترجمے کے لحاظ سے ڈفرنس نہیں ہے، مقام کے لحاظ سے، گرامیٹیکلی تھوڑا ڈفرنس ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان کے لیے یا ان کو، لا، نہیں، تفسدو، تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں۔ وَإِذَا، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، کن کو؟ منافقین کو، کہ لا تفسدو، تم فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں، قالو، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، نحنو، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کوئی فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ الا، سن لو، الا جو ہے یہ اعلان کے طور پر استعمال ہوتا ہے، سن لو، خبردار، ان، ہم، بے شک وہ، ان، بے شک ہم وہ، ہم المفسدون، یہ ہی فسادی ہیں، ولکن لا،
اور لیکن لا یشعرون یہ شعور نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں کہ یہ فساد کر رہے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے آمنو ایمان لے کر آؤ، اوپر ہم نے دیکھا ہے آیت نمبر 9 میں یخادعون اللہ والذین آمنوا، آمنو میم کے زبر کے ساتھ، میم کے زبر کا مطلب کہ وہ پہلے سے ایمان والے ہیں، اور یہاں پر میم کے زیر کے ساتھ ہے، آیت نمبر 13 میں میم کے زیر کے ساتھ ہے آمنو، مطلب آرڈر ہے، حکم ہے، ایمان لے کر آؤ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے آمنو ایمان لے آؤ، کما جس طرح سے آمنا ایمان لے کر آئے الناس لوگ، ان کو جب کہا جاتا ہے جیسے دوسرے مومنین ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قولو یہ کہتے ہیں انؤمنو، یہ جو حمزہ ہوتا ہے موسٹلی دھیان رکھنا ہے آپ لوگوں نے، پورے قرآن میں جب بھی لفظ کے ساتھ اس طرح سے حمزہ زبر والا ہو تو وہ سوالیہ ہوتے ہیں، کوشچن، کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، قولو انؤمنو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے، کما جس طرح سے آمنا ایمان لے کر آئے السفہاء بیوقوف، یعنی وہ جو مومنین ہیں تو بیوقوف ہو گئے ہیں، یہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اب یہ مومنین کو بیوقوف کیوں کہہ رہے ہیں، اور اللہ ان کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم فساد نہ کرو آیت نمبر 11 میں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ شروع میں جب اسلام آیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں مدنی دور میں پہلی ہی جنگ ہوئی بدر کی، تو وہاں پر عبد الرحمن جو ہیں بیٹے ہیں ابو بکر کے، وہ اپنے ابا ابو بکر کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں، ادھر سے حضرت عمر ہیں ان کے ماموں حضرت عمر کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں، یعنی وہ کفار کی جماعت سے ہیں۔ تو اب ایک ہی گھر میں ایمان آنے کی وجہ سے، صرف ایمان آنے کی وجہ سے ایک باپ بیٹے کے خلاف ہو گیا ہے، اور وہ ایک بہت مشہور سی بات ہے کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعد میں جب مسلمان ہو جاتے ہیں، ابا میری تلوار کے نیچے آئے تو مجھے حیا آ گئی اور میں نے اپنی تلوار بچا کے سائڈ پر ہو گیا، تو ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میری تلوار کے نیچے ہو تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا، کیونکہ اس وقت جنگ باپ بیٹے کے درمیان یا ان کی غیرت ان کے احترام کے درمیان نہیں تھی، جنگ حق اور باطل کی تھی، تم اس وقت باطل پر تھے میں حق پہ تھا۔ تو یہاں سے کفار یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اچھے خاصے رہ رہے تھے، اچھے بھلے رہ رہے تھے مل جل کر، جب سے یہ اسلام آیا ہے تب سے ہمارے اندر اس نے فساد کھڑا کر دیا ہے، باپ بیٹے کے خلاف ہو گیا ہے، کہیں بیٹا باپ کے خلاف ہو گیا ہے، گھر اجڑ گئے ہیں، ہم ایمان نہیں لا رہے، ہم دوسروں کو بھی منع کر رہے ہیں کہ تم ایمان نہ لاؤ، دیکھو اس طرح سے ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم وہ جو فساد برپا ہو رہا ہے زمانے میں اس کو روک رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں الا انہم ہم المفسدون، اصل میں تم ہی فساد کرنے والے ہو، تم ہی باطل کے راستے پر ہو، اور باطل سراسر فساد ہے، اس میں ذرا بھی خیر نہیں ہے اگر تمہیں شعور ہو، ولکن لا یشعرون لیکن یہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ، کما آمن الناس جیسے اور لوگ ایمان لائے یعنی مومنین، کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ کیا ہم ایمان لائیں اس طرح سے جیسے یہ بیوقوف لائے، انہوں نے تو باپ دادا کا جو دین چل رہا تھا، جو رسم و رواج، جو عقائد، جو عقیدہ چل رہا تھا اس کو چھوڑ کر ایک نیا عقیدہ اپنا لیا ہے، یہ تو بے دینے ہو گئے ہیں، کیا ہم بھی بیوقوف ہو جائیں؟ اور اسلام تو بہت سی قربانیاں مانگتا ہے، کبھی جان کی کبھی مال کی۔ الا سن لو انہم بے شک یہ ہم السفہاء یہ ہی بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں
الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لے کر آئے ہیں. جب یہ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں نا تو قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے کر آ گئے. وَإِذَا اور جب خلو علیحدہ ہوتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیطان دوستوں کے پاس تو کیا کہتے ہیں ان بے شک معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان بے شک ما نحنو ہم تو انما یقیناً بے شک نحنو ہم مستہزئون ہم تو مذاق کر رہے تھے. کن سے؟ مسلمانوں سے. جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب ایمان والوں سے ملتے تو قولوا کیا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تنہا ہوتے ہیں اِلَىٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس یعنی اپنے جیسے اور لوگوں کے پاس دوستوں کے پاس تو کیا کہتے ہیں قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو مذاق کر رہے تھے کن کے ساتھ؟ کافروں مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ. ہم ان کو چیٹ کیا ہم نے ان کو پھول بنایا. یہاں پر ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے. کبھی ہم ایک جماعت میں جاتے ہیں ایک گروپس میں جاتے ہیں ایک فرینڈ کے پاس جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں. اور کبھی ہم دوسری سائڈ پر جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. دیکھو اس کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہمارا تمہارے ساتھ ریلیشن ہے. اصل صرف ہمیں اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے. جہاں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے اس طرف چل نکلتے ہیں. تو حق کے ساتھ رہنا خواہ کسی بھی قسم کی تکلیف آ جائے یہ اصل ایمان ہے. چونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں مومنین کو خطرے میں رکھ رہے ہیں اور آگے ہم دیکھیں گے یہ مومنین کے لیے کس قدر خطرناک تھے. کیونکہ ایک سانپ ہے سب کو پتہ ہے ایک کھلا دشمن ہے سب کو پتہ ہے اور سب لوگ اس سے بچیں گے سب لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک شخص جو آپ کے ساتھ دعوے کرتا ہے آپ کے ساتھ دوستی کے آپ کے ساتھ محبت کے لیکن پھر اچانک اس کے اندر کفر ہے اس کے اندر منافقت ہے وہ آپ کو ڈنگ مارتا ہے اس طرف سے آپ کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہی نہیں ادھر سے مجھے کسی قسم کا خطرہ ہے اور وہ خطرہ لاحق ہوتا ہے پھر آپ بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار منافق تو جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے. اور جس طرح جنت کے درجات ہیں اور سب سے اوپر والی ایک جنت عدن ہے ڈفرینٹ جنتوں کے نام ہیں سب سے اوپر والی جنت کا نام فردوس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو سب سے اچھی جنت یعنی فردوس والی جنت کا سوال کرو. اس طرح سے جہنم جو ایک گڑھا ہے جس کے اوپر سے پلسرات نے گزرنا ہے اس کے بھی ڈفرینٹ درجات ہیں منزلیں ہیں. اور سب سے اوپر والی جہنم کا نام جہیم ہے جس میں مسلمان جائیں گے اپنی سزا کاٹیں گے. ڈفرینٹ نام ہے سکر ہے سعیر ہے آتش پرستوں کے لیے الگ ہے بت پرستوں کے لیے الگ ہے مشرک کے لیے الگ ہے. سب سے آخر والی جہنم کا نام ہے حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. وہاں سب سے زیادہ دہکتی آگ ہوگی اور اس آگ میں کون جا رہا ہے منافق جو اوپر سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اندر سے مسلمان نہیں. اٹ مینس یہ جو کھلا مشرک ہے جو کھل مکھلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مان رہا ہے مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں میں تمہارا دشمن ہوں اس کو اس لیول کی سزا نہیں ہے. لیکن وہ جو مسلمان کا دوست بننے کی کوشش کرتا ہے اس کا غم خسار اس کا ساتھی لیکن اس کے اندر کفر ہے اس کے اندر منافقت ہے ایسا شخص ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جہنم کے سب سے آخری درجے میں جائیں گے. اس لیے اس بات کو بڑے دھیان سے ہمیں دیکھنا ہے کہیں ہم اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں کہیں ساری عمر کی جو محنت ہے وہ رائگاں نہ چلی جائے. کچھ لوگ محنت کریں گے وسعیکم مشکورا ان کی اللہ تعالیٰ محنت غارت نہیں کرے گا.
اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی، اور کچھ محنت کریں گے لیکن اس محنت کے ساتھ ان کے اندر منافقت ہوگی تو یہ منافقت ان کو لے ڈوبے گی۔ آج کے دور میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی مومن ہے، وہ کس بھی لیول کا مومن ہے، چھوٹے درجے کا ہے، بڑے درجے کا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک مسلمان کو ہم مسلمان ہی سمجھیں گے اور کافر کو کافر کہیں گے۔ ہم اس وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منافق ہے، بھئی تم بہت منافق ہو، تمہیں بڑی منافقت ہے، تم تو جہنم میں جاؤ گے، سب سے آخری درجے میں جاؤ گے، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی یہ فرما گئے تھے کہ اب اس کے بعد کوئی نہیں جانتا، کوئی کسی کو منافق اور کافر یا منافق یا مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں جو کافر ہیں وہ کھل مکھلا کافر ہیں، جو کلمہ پڑھنے والا ہے ہم اس کے اوپر منافقت کا الزام، اس کو جہنم کی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تم سب سے نچلے درجے میں جاؤ گے، کہ اس کا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ تب تو اللہ کے رسول زندہ تھے، ان پر وحی آتی تھی اور پتہ چل جاتا تھا کہ کون کس لیول پر ہے۔ یہاں تک آج ہم اپنا سبق کریں گے، باقی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں ایک دفعہ ریوائز کر دیتی ہوں۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، انما نحن بے شک ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا سن لو، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون یہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لے آؤ، کما جس طرح سے آمن الناس ایمان لے کر آئے لوگ، قالوا وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح سے آمن السفہاء بے وقوف ایمان لے کر آئے، الا سن لو، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا، جب لقوا وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے کر آئے، وَإِذَا خَلَوْا جب علیحدہ ہوتے ہیں، الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا کہتے ہیں، انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن بے شک ہم، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔